بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم واجب الحمد الصلوات حضرات گرامی قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سارے لوگ آگے تحفے پیش کیتے کہ اساں دین دی اجرت دینا چاہتے ہیں تو آواز قدرت آئی میرے پیارے حبیب دین دی اجرت فقط ایمان کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میرے قریبیاں دے نال محبت رکھنا تو اگر اعلان کیتا ہے مالک نے کہ پیارے حبیب انہاں نوں دس کے میرے قریبیاں دے نال محبت رکھنا تو کیا مالک نے قریبیاں دا تعارف بھی کرایا ہے یا کوئی نہ قیامت تک باقی رکھن لئی کہ کیڑے کیڑے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریبی ہیں کون کون اہل بیت ہیں کنہ دی محبت مالک کائنات مانگ رہا ہے قرآن مجید دے اندر انہوں دا تعارف پیغمبر اسلام دے کولو دن نو بھی کرایا رات نو بھی کرایا گھر دے وچ بھی کرایا میدان دے اندر بھی کرایا مثلا خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب دے قریبیاں دا تعارف حدیث قصہ دے اندر کرایا ہے مالک دا حکم سمجھ کے پیغمبر اسلام آئے اور اس حدیث قصہ دی راوی کون ہے خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد وآل محمد بہت زیادہ راوی ہیں انہاں دے وچ ایک راویاں دے وچ حدیث قصہ دے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن انصاری جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کتنی لمبی عمر آئی جس نے کئی امامہ کا زمانہ میں کیا تو ایسی اگر عظیم ہستیاں تو روایت ہے تو یقیناً حدیث قصہ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے بیٹی میں چاہتا کہ میں کچھ دیر آرام کرا تو عالیہ نے چادر پیش کی تھی تھوڑی دیر کے بعد جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے اماں سلام بیٹا میرے بھی سلام اماں نانے دی خوشبو آ رہی ہے ہاں میرے لیل شہزادے تحت القصہ آرام فرما رہے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ آئے نانا سلام میرا بھی سلام آؤ یا صاحب حوضی اے حوض کوثر کو پلانے والے بیٹے آؤ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لے کے آئے اما سلام میرا بھی سلام آؤ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فوادی میرے دل کے چین میری دل کی ٹھنڈک میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے آؤ امام حسین علیہ السلام آئے فرمایا نانے دی خوشبو آ رہی ہے ہاں تحت القصہ آرام فرما رہے ہیں نانا سلام بیٹا میرا بھی سلام کیا میں شامل ہو سکتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے بیٹے یا شفائی امتی میری امت کو بخشوانے والے بیٹے آؤ تھوڑی دیر کے بعد علی مرتضیٰ تشریف لے کے آئے کہ میں بھائی دی خوشبو آ رہی ہے فرمایا تحت القصہ آرام فرما رہے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ آؤ یا صاحب لوائی اے میرے علم بردار اے میرے پرچم کو اٹھانے والے میری فوج کے جرنیل آؤ تھوڑی دیر کے بعد جناب خود عالیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیے کیا میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں پائدن پاک مکمل ہی تا ہونے کہ جدوں تک تساں نال نہیں شامل ہونا پائدن پاک ہستیاں پوریاں نہیں ہو سکتی ہیں تو عالیہ آئیاں پیغمبر اسلام نے فرمایا آؤ یا بضعتو منی میرے دل کے ٹکڑے جدو پائنجل پاک ہستیاں چادر تطہیر دے تھلے مکمل ہویاں تو پھر پیغمبر اسلام تو آدھے ہاتھ
محبت کرتا ہوں تو بھی ان کے ساتھ محبت رکھ، اور جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں مالک تو ان سب کے ساتھ محبت رکھ۔ تو سامعین محترم جناب جبریل نے ارشاد فرمایا مالک زمین دی طرفوں بہت زیادہ نور دیا لائٹاں آ رہی ہیں، نا پہچان ہی نہیں ہو رہی، کون ہستیاں ہیں؟ تو مالک کے کائنات تعارف کرا رہا ہے کہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، اور میں سے ایک قلیل میری جناب فاطمہ تو زہرا ہے، دو ان کے بیٹے ہیں، ایک ان کا شوہر ہے اور ایک ان کا باپ ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جبریل جا اور ان ہستیوں کو جا کے پیغام دے کہ انما خلقت سماعا مبنیتا والارض مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فرقا یدورا ولا بحر یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ، کہ جا اور انہیں پیغام دے کہ میں نے جو کچھ کائنات میں بنایا ہے، جو کچھ یہ زمینیں بنائی ہیں، آسمان بنایا ہے، نہریں چلائی ہیں، ہواؤں کو چلایا ہے، پوری کائنات بنائی ہے، اگر ان ہستیوں کو میں خلق نہ فرماتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ جو کچھ بھی بنایا ہے ان پانچ کی محبت کے لیے میں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ اور جا کے جبریل پیغام دے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جناب جبریل علیہ السلام آئے تحیت السلام دے بعد پیغام قدرت پہنچایا کہ مالک فرما رہے ہیں میں نے ہر چیز کو آپ کے لیے خلق فرمایا، اور مالک فرما رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیغام پہنچیا تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ ہماری حدیث آگے بھی بیان ہوگی؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جہاں بھی یہ حدیث بیان ہوگی حفت بہم الملائکہ، ان لوگوں کو ملائکہ گھیرے میں لے لیں گے اور ان کے لیے ملائکہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ ان میں سے جو بھی کوئی مغموم ہوگا مالک اس کے غم کو دور فرمائے گا، جو بھی کوئی مریض ہوگا تو مالک اس کی مرض کو دور فرمائے گا۔ تو خالق کائنات نے حدیث کے ساتھ اندر بھی تعارف کرایا، اور مالک نے اہل بیت دا تعارف میدان مبالہ دے اندر بھی سارے نو کرایا کہ جدو عیسائیوں دے سامنے گئے تھے کون کون ہستیاں اگے جناب پیغمبر اسلام ہاں دے نال حسین علیہ السلام، انگلی دے نال امام حسن مجتبی، پیچھے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آخر دے علی المرتضی۔ پوری کائنات کو دسا رہے ہیں کہ ہستیاں کتنی عزت دیاں مالک ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مختصر ٹائم ہے سامعین محترم، مالک نے تعارف کرایا لیکن جڑے دنیا والے نے ادھر دیتا، میں تو اکثر کہنا کہ مبالہ لے عیسائیاں دا بھلا ہوئے کہ انہوں نے آلیات دا حیا کیتا، انہوں نے آلیات جزیہ بھی دیتا اور انہیں ہستیاں راضی بھی کیتا، اور اس ویک کیا کہ اگر انہیں ہستیاں نے دعا بددعا کر دیتی تو قیامت تک ساری نسل ہی برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے حیا کیتا لیکن کیسے مسلمانوں جڑے ایک پہلو ویک کیا دیں کہ اج پہلے بھی دربار دے وچ پئی نو عمران دی آندی، کیسے لوگاں اور آئی اگر آلیات پھر حق دے دیں دے، حق بھی نہیں ملیا بلکہ آلیات جناب فضل روایت کریں دیا کہ جدو دربار تو گھر جائے گئے آن تے سر دے بال سیاہ، مگر جدو آلیہ واپس آئے تے سر دے بال سفید ہو گیا۔ جدو گئے آن دربار دے وچ 70-80 قدم دا فاصلہ آئی، جدو گئے آن تے قد سدھ آئی، جدو واپس آئے تے قد چھپ گیا آئی، اور آگے اپنے نانے بابے دی قبر نو گل دے نال لایا نے روک فرمائے کہ بابا جان رنگ بدل گئے درباراں دے حالات تھے تبدیلے، جڑا رنگ دربار دا ویکھ آئیاں من پہ گئی ہور دلیلے، نہیں بچدی چادر میری آلیہ دی تے نہ پچھ فضا تفصیلے، جڑی ٹر نہیں سکدی ویڑے وچ کیویں ٹرسی ائی نو نو میلے۔ پھر بابے دی قبر نو گل نال لائے نے اور روک فرمائے بابا بعد وفات تڑی دے بابا میں وچ دربار